بدایوں شریف کی ایک ایسی مشہور اور مقدس خانقاہ جسے خانقاہ قادریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ روحانی مرکز ہے جہاں سے صدیوں سے قادری فیض کا جام اہل عقیدت میں تقسیم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس میخانہ تصوف میں جو بھی سچے دل سے حاضری دیتا ہے وہ عشق قادری کی روحانیت سے اپنی پیاسی روح کو سیراب کر کے لوٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور دراز سے آنے والے زائرین آج بھی اس مقدس درگاہ سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ دوستو، آج ہم موجود ہیں اسی خانقاہ قادریہ میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خوبصورت اور نورانی درگاہ کی مکمل زیارت کرائیں گے، یہاں آرام فرما رہے بزرگان دین کا تعارف کرائیں گے اور جانیں گے اس خانقاہ کی تاریخ، روحانی فضیلت اور وہ خاص باتیں جن کی وجہ سے یہ جگہ لاکھوں عقیدت مندوں کے دلوں میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ تو بنا کسی دیر کے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ روحانی سفر۔ ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس زیارت میں آپ کو کافی دلچسپ اور روحانی جانکاری ملے گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ کریں اور شیئر کر کے ہمارے حوصلے کو مزید استقامت بخشیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ہی درگاہ قادریہ کا گیٹ ہے جس پر لکھا ہے باب قادری۔ اس کے نیچے چھوٹے بورڈ پر لکھا ہے کہ عورتوں کا اندر آنا سخت منع ہے۔ اسے پڑھ کر ہمیں کافی خوشی ہوئی۔ سامنے ہی درگاہ کا دوسرا خوبصورت گیٹ نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب نظارہ ہے۔ درگاہ کا آنگن کافی بڑا اور کھلا ہوا ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس خانقاہ کے تمام بزرگوں کا سلسلہ طریقت ماریرہ شریف سے وابستہ ہے۔ یہ خانقاہ ماریرہ شریف کی ہی ایک شاخ مانی جاتی ہے۔ جلوہ ہے ایسا آپ کے طلبوں کا یا نبی۔ یہ درگاہ کا گیٹ ہے جس پر لکھا ہے باب معینی درگاہ عالیہ قادریہ مجیدیہ۔ دائیں بائیں یہاں آرام کرنے والے بزرگان دین کے نام لکھے ہیں۔ آئیے اندر چل کر مزارات کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جس نے لجا کے رکھ دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ہی مزارات موجود ہیں۔ دائیں طرف سے سب سے پہلے بزرگ کا مزار آپ کے سامنے ہے اور یہ مزار ہے سیف اللہ المسلول امام معقول و منقول حضرت شاہ معین الحق محمد فضل رسول قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا شمار اہل سنت کے ممتاز علماء میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ کی پیدائش 1213 ہجری مطابق سن 1798 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی۔ حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں حضور نے آپ کا نام فضل رسول رکھا اور ظہور محمدی آپ کا تاریخی نام مقرر ہوا۔ علماء میں آپ مولانا سیف اللہ المسلول اور عرفاء میں شاہ معین الحق مشہور ہوئے۔ شہر کے تمام لوگ آپ کو بڑے مولوی صاحب کہتے تھے۔ آپ اپنے والد ماجد حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی کے مرید ہوئے جن کا مزار شریف بھی اسی درگاہ میں ہے جس کی زیارت ہم آپ کو آگے کرائیں گے۔ بیعت ہونے کے بعد آپ پر ایک عرصے تک جذب کا عالم طاری رہا اور آپ نے وہ وقت صحرا و جنگلات میں بسر کیا۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور سلطان العارفین حضرت بڑے سرکار بدایونی کے آستانوں پر چلہ کشی کی اور وہاں سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے رد وہابیت اور بد مذہبیت میں کافی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اس کے علاوہ علم حدیث، علم کلام، علم تصوف، علم فقہ، علم طب وغیرہ میں عربی، فارسی اور اردو زبان میں کتب تصنیف کی۔ شاعری کا بھی آپ کو کافی ذوق تھا۔ فارسی اور اردو زبان میں آپ نے کلام کہا۔ آپ کا وصال 2 جمادی الثانی 1289 ہجری مطابق
1872 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ آپ کے برابر میں آپ کے بیٹے اعلیٰ حضرت تاج الفحول حضرت شاہ محب رسول عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ آپ کی پیدائش 17 رجب 1253 ہجری مطابق 1837 عیسوی کو محلہ مولوی ٹولہ بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ کے جد امجد نے آپ کا تاریخی نام مظہر حق رکھا اور عقیقے کے دن حضور غوث پاک کے روحانی اشارے پر آپ کا نام عبد القادر رکھا گیا۔ آپ کے والد محترم نے آپ کو محب رسول کہہ کر پکارا۔ آپ تمام علوم کے جامع تھے۔ آپ اپنے وقت کے امام تھے۔ گروہ علماء میں آپ امام اہل سنت، محب رسول، شیخ الاسلام والمسلمین، اعلیٰ حضرت اور تاج الفحول کے القابات سے مشہور تھے۔ آپ کا وصال 17 جمادی الاول 1319 ہجری مطابق 1901 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ آپ کے برابر میں آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ مطیع الرسول محمد عبد المقتدر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ آپ کی پیدائش 11 جمادی الاخر 1283 ہجری مطابق اکتوبر سن 1866 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ اپنے والد کے مرید و خلیفہ ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ کی طبیعت زہد و تقوی کی جانب مائل تھی اور آپ کا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا۔ آپ مرد بزرگ اور درویش کامل تھے۔ آپ معمولی پوشاک پہنتے اور بہت سادہ غذا استعمال کرتے تھے۔ آپ اپنے بزرگان طریقت کے نقش قدم پر گامزن تھے۔ اپنے والد شاہ عبد القادر بدایونی کے وصال کے بعد آپ خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے صاحب سجادہ قرار پائے۔ رسم سجادگی کے وقت حضرت مولانا شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں ماریروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ پہنا کر نذر پیش کی تھی۔ آپ کا وصال 27 محرم 1334 ہجری مطابق 4 دسمبر 1915 عیسوی کو فجر کی نماز کے سجدے میں ہوا۔ آپ کے برابر میں آپ کے چھوٹے بھائی حضرت شاہ عاشق رسول محمد عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آپ کا تاریخی نام عاشق الرسول محمد عبد القدیر تھا اور آپ کی کنیت ابو سالم اور لقب شیخ الاسلام تھا۔ آپ کے والد کو آپ کے جد امجد شاہ فضل رسول قادری بدایونی نے پہلے سے ہی آپ کی پیدائش کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا تمہارا ایک فرزند ہوگا، اس کا نام عبد القدیر رکھنا۔ چنانچہ آپ کی ولادت 11 شوال 1311 ہجری مطابق سن 1894 عیسوی کو ہوئی۔ بچپن میں ہی آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ تب آپ کے شفیق اور مہربان بھائی حضرت شاہ عبد المقتدر بدایونی نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ اپنے بڑے بھائی کے ہی مرید ہوئے اور انہی سے خلافت حاصل کی۔ آپ حضور غوث پاک کے بہت بڑے شیدائی تھے اور ہر سال بغداد شریف جا کر آپ کے مزار اقدس کی زیارت کرتے تھے اور رسم غلاف پوشی اپنے دست مبارک سے ادا کرتے تھے۔ آپ 45 بار بغداد شریف تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے بہت فیض پایا۔ ایک بار حضور غوث پاک کے دیدار سے بھی آپ مشرف ہوئے۔ آپ نہایت عابد و زاہد، شب بیدار، بے باک، نڈر، عالم و فاضل، عشق و محبت میں سرشار تھے۔ آپ ہر وقت ذکر و شغل میں مصروف رہتے تھے اور اپنی ظاہری حالت میں باطن کو چھپائے رکھتے تھے۔ دوستو، ہم نے ان تمام بزرگوں پر تفصیلی ڈاکیومنٹری بنائی ہے جسے آپ ڈسکرپشن میں جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ آقا نظر اٹھا کے تو دیکھے غلام کو، بھٹکا ہوا یہ صبح کا آیا ہے شام کو، جلوہ ہے ایسا آپ کے۔ ناظرین، ان مزارات کے سرہانے ایک اور مزار شریف حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ آپ حضرت
شاہ فضل رسول قادری بدایونی کے والد ماجد ہیں۔ آپ کی ولادت 29 رمضان 1177 ہجری مطابق 1764 عیسوی کو محلہ مولوی ٹولہ ضلع بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب داماد رسول خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اسی باعث آپ کے خاندان کے بزرگوں کے نام کے ساتھ عثمانی لکھا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی مولوی عبدالحمید تھا، جو اپنے وقت کے علماء دین میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ آپ حضرت شاہ آل رسول ماریروی کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو عین الحق کا خطاب عطا کیا تھا۔ آپ نے لگ بھگ 30 سال پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے۔ آپ کو اپنے مرشد سے کمال درجے کا عشق تھا۔ آپ نے راہ سلوک میں ریاضت مجاہدے کیے اور مرشد کی جانب سے خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ آپ اپنے زمانے کے عالم و فاضل، عارف کامل، متقی و ابرار، شب بیدار، ذاکر و شاغل، صاحب تصرف، ولی کامل تھے۔ پیر و مرشد کی آپ پر خاص نظر عنایت تھی اور حضرت آپ کو افضل العبید مولوی عبد المجید لکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مولوی عبد المجید کی ظاہری حالت مثل ابو حنیفہ کے اور باطنی حالت مثل منصور حلاج کے ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے ایک بار فرمایا تھا کہ خدا اگر حشر میں مجھ سے پوچھے گا کہ ہمارے لیے کیا تحفہ لائے تو میں مولوی عبد المجید کو پیش کر دوں گا۔ آپ نے ہی اس خانقاہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کی ذات بابرکت سے بے شمار لوگوں نے ہدایت کی راہ پائی اور آپ کا روحانی فیض آپ کے سلسلے کی صورت میں دور دور تک پھیلا۔ آپ کا وصال 17 محرم 1263 ہجری مطابق سن 1847 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے برابر میں آپ کی اہلیہ کا مزار شریف ہے۔ جب بھی ادا کیا ہے محمد کے نام، جب بھی آپ کے مزار کے سرانے ایک اور مزار ہے، آئیے اس کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ مزار حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کندھاری کا ہے، جو حضرت شاہ آل احمد ماریروی کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کے حالات بڑے عجیب و غریب اور دلچسپ ہیں۔ آپ کا نام حبیب اللہ خاں تھا اور آپ کابل کے رہنے والے تھے۔ وہاں آپ نے کسی شخص کا قتل کر دیا اور چھپتے چھپاتے ہندوستان آ گئے۔ کئی شہروں میں گھومنے کے بعد آپ بدایوں آ کر حضرت شاہ عین الحق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے لگے اور نماز، ذکر وغیرہ سیکھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن آپ حضرت شاہ عین الحق کے ساتھ ماریرہ شریف پہنچے تاکہ حضرت شاہ آل احمد ماریروی کے مرید ہو جائیں، لیکن حضرت شاہ آل احمد ماریروی نے آپ کو مرید کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ تم نے اپنے وطن میں ایک شخص کا قتل کیا ہے، پہلے اس کے وارثوں سے جا کر معافی مانگو، اگر وہ خون معاف کر دیں تو ہم تمہیں مرید کر لیں گے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے، لیکن آپ نے شرم سے گردن جھکا لی اور اس قتل کا اعتراف کر کے اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں صاحب نے آپ کے سینے پر کچھ لکھا، جس کی برکت سے آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے۔ اپنے وطن پہنچ کر آپ نے مقتول کے وارثوں سے معافی مانگی اور حیرت کی بات کہ بنا کسی حیل و حجت کے انہوں نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ نے ان سے معافی نامہ لکھوایا اور اسے لے کر واپس ماریرہ شریف پہنچے اور حضرت اچھے میاں صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت اچھے میاں صاحب نے آپ کو مرید کیا اور آپ کی تربیت باطنی فرما کر آپ کو خلافت سے نوازا۔ آپ انتہائی عبادت گزار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ بہت سے لوگ آپ کے مرید ہوئے اور آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کا وصال 2 محرم 1282 ہجری مطابق سن 1865 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے مزار کے برابر شرقی پہلو میں حاجی عبد الرحیم قادری کا مزار ہے۔ وہ
ان مزارات سے پچھم کی طرف ایک حجرے میں ایک اور مزار ہے، اور یہ مزار ہے حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ حضرت شاہ عبد القدیر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی پیدائش 26 شعبان 1358 ہجری مطابق اکتوبر سن 1939 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کو اپنے والد ماجد سے اجازت و خلافت حاصل تھی، اور آپ ان کے بعد خانقاہ قادریہ کے صاحب سجادہ ہوئے۔ آپ نے قادری فیض کو عام کیا، اور ہزاروں لوگ آپ کے دست حق پرست پر مرید ہو کر داخل سلسلہ ہوئے۔ رو کر کروں گا عرض یہ خیر الانام۔ آپ کے مزار اقدس کے سرہانے آپ کا شجرہ طریقت اور شجرہ نسب تحریر ہے۔ آپ کے شجرہ نسب میں خلیفہ ثالث داماد رسول امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آپ تک تمام بزرگوں کے اسماء گرامی سلسلے وار درج ہیں۔ یہ مستند شجرہ اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کا خاندانی سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے، جو آپ کے پاکیزہ خاندان اور شریف نسب کا مستند ثبوت ہے۔ آپ ایک عالم بعمل ہونے کے ساتھ ایک خوش فکر شاعر بھی تھے۔ آپ نے خانقاہ قادریہ کی مسند پر جلوہ افروز ہو کر ایک عرصے تک فیضان قادری سے ہر خاص و عام کو مستفیض فرمایا۔ آپ کا وصال 26 رمضان 1442 ہجری مطابق 9 مئی سن 2021 کو ہوا۔ ایسا آپ کے طلبوں کا یا نبی جلوہ ہے ایسا۔ درگاہ کے آنگن میں ایک مزار اور ہے، اور وہ مزار یہاں کے تمام مزارات سے پرانا ہے، اور اس درگاہ کا شاید سب سے پہلا مزار شریف ہے۔ اب ہم اس کی زیارت کرتے ہیں۔ دروازے سے باہر آ کر بائیں جانب آگے چلنا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے 2 مزارات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مزار اس خانقاہ کے بانی حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا ہے، جن کا نام تھا حضرت شاہ عبد الحمید قادری عثمانی احمدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت 17 جمادی الاول 1152 ہجری مطابق 1739 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوئی۔ حضرت شاہ عبد الحمید قادری عثمانی اپنے وقت کے جید عالم دین، صاحب تقوی، صاحب نسبت بزرگ تھے۔ آپ شمس ماریرہ حضرت قبلہ شاہ آل احمد اچھے میاں حضور کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کا وصال 17 جمادی الاول 1233 ہجری مطابق سن 1818 عیسوی کو ہوا۔ تو دوستو، اس درگاہ کے سبھی مزارات کی زیارت الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ اگر آپ یہاں کے بزرگوں کی تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں۔ درگاہ کے آنگن میں بنا یہ خوبصورت حوض اور ہریالی یہاں کے منظر کو اور خوشنما بناتے ہیں۔ کرتے ہیں ان کے غلام کو یہ نسبت نبی کا شرف ہے کہ بادشاہ۔ درگاہ کے گیٹ کے باہر ایک طرف یہاں کے بزرگوں کا شجرہ طریقت قادریہ لکھا ہے، تو دوسری طرف سلسلہ چشتیہ نظامیہ۔ آج کی یہ زیارت ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے، اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ شوق سے جب بھی ادا کیا ہے محمد کے نام، جب بھی